آپ نے فرمایا من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، اگر تم اپنی محبت کو پاس کرانا چاہتے ہو اللہ اور اللہ کے رسول کے دربار میں، اور یہ چاہتے ہو کہ اللہ اس کا رسول بھی تم سے پیار کریں اور تمہاری محبت بھی وہاں قبول ہو جائے، تو پھر کیا کرنا ہوگا کہ فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، ہمیشہ سچ بولنا ہوگا، جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہوگا، جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہوگا، جھوٹ نہیں۔ پاکستان میں کتنے سچ بولتے ہیں؟ تم علماء کے ٹائٹل لے کر جھوٹ بول کے چھٹی لیتے ہو، اور جو 8 سال پڑھتے ہو تم جھوٹ بول کے چھٹی لیتے ہو کہ ایسے چھٹی نہیں ملے گی، کسی کو بیمار کرتے ہو، کسی کا جنازہ بناتے ہو۔ یہ بازار میں چلے جاؤ فیصل آباد کے، کتنے سچے تاجر بیٹھے ہیں، سارا دن جوتیاں چٹخا چٹخا، تمہارا جوتا ٹوٹے گا، پاؤں میں چھالے پڑیں گے، سچا نہیں کوئی ملے گا، سب جھوٹ بولنے والے۔ تو پہلے ہی نشانی میں پورا پاکستان فیل ہو گیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سچے نہیں، اللہ کے فضل سے ہیں، لیکن وہ اتنے تھوڑے ہیں کہ اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر، وہ چراغ رخ زیبا سے بھی نظر نہیں آتا۔ دوسری نشانی، عشق رسول کی نشانی کیا ہے؟ سچائی، اور کہنے والے کون ہیں؟ خود میرے نبی۔ فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ۔ دوسری نشانی کیا ہے عشق رسول کی؟ کہ وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، کسی کو دھوکہ نہیں دے گا۔ دیکھو ہماری ساری تجارت دھوکے بازی بن گئی، پوری تجارت، پورے ہمارے دفاتر فراڈ اور دھوکے سے بھرے پڑے۔ تو عشق رسول تو میرے نبی نے جو پیمانہ بتایا ہے اس پر تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا۔ دوسری نشانی ارشاد فرمائی دھوکہ نہیں دے گا، امانت میں خیانت نہیں کرے گا، اور تیسری نشانی بتائی فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، چاہے پڑوسی کیسا ہی کیوں نہ ہو۔